یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں بتاؤں, میں مانتی ہوں کہ یہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے, لیکن کئی دفعہ جب آپ ان کے گھروں کے خرچے دیکھیں نا کہ کس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں, کس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کچھ تو جینون ہے نا کہ وہ واقعی افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کے لیے مسئلہ ہے. کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں, وہ آتے نہیں اس ٹریٹمنٹ کی طرف. لاٹ آف پیپل وانٹ ٹو بی فارگیونگ آف این ابیوزر. مطلب آپ دیکھیں سارے رشتے دار سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, اب تمہارے بچے ہیں, اب اتنا عرصہ شادی کی, تم گزارا کر لو. ایون میں نے ان لاز کو دیکھا ہے, وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم تمہیں سپورٹ کرتے رہیں گے, تم اس کو جس حال میں اس میں رہنے دو. Fact that is a disease does not lessen need for intervention and in fact may call for even greater urgency. کیونکہ آپ پتہ نہیں تو جینیٹکلی بھی آتی ہے اور یہ ڈیزیز پروسیس ہوتا ہے, یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ مزے کے لیے کوئی کر رہا ہے. تو چاہے ڈیزیز بھی ہے لیکن آپ کو اس کی انٹروینشن کرنی ہے. لو اینڈ forgive your spouse in your heart and attend treatment session. اگر وہ ٹریٹمنٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کی کریں. If there are children involved then underline or already discussed. یعنی اگر تو میاں بیوی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نشہ کرتا ہے تب آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, اور اگر بچے ہیں تو ان سب ساری باتوں کو اور ہائی لائٹ کریں. اور زیادہ ضرورت ہے کہ انسان ایگریسولی اس وقت کرے, یعنی سال ہر سال برداشت کرنا نہیں ہے. یہ وہ سچویشن نہیں ہے جس کو برداشت کیا جائے, ہاں لیکن یہ وہ بھی سچویشن نہیں ہے کہ اس میں سے فوراً نکلا جائے. پٹ یور فٹ ڈاؤن, یہ ٹریٹمنٹ کرائے پھر میں اس کے ساتھ رہوں گی, نہیں تو میں نے نہیں رہنا. اگر ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے بھی کوئی فرق کچھ عرصے تک سالوں تک نہ پڑ رہا, ونس این ایڈکٹ از آلویز این ایڈکٹ. جو ایک دفعہ نشہ کرے گا اس کو ساری زندگی اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, اس کو, اس کی بیوی کو, ان کو لگاتار کسی پروگرام میں رہنا ہوگا, لگاتار اپنے اوپر کام کرنا ہوگا تاکہ یہ چیز واپس نہ آئے. یہ بالکل ایسی ہے جس کو ایک دفعہ شوگر ہو گئی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, ہر وقت اپنی انسولین چیک کرنی ہے, ہر وقت اپنی ڈائٹ اور اپنے سارے ٹیسٹ کرواتے رہنا. شروع میں جیسے آپ نے کہا کہ جب اگر وہ ہسبینڈ نشہ کر رہا ہے تو آپ نے ڈرگ کو برا سمجھنا ہے, لیکن ہسبینڈ کو آپ نے اس طرح لو اینڈ کیئر دینا ہے. لیکن جب وہ اس میں سے باہر نہیں نکلا تو پھر آپ ریلیشن شپ میں سے باہر کچھ عرصے بعد آ جائیں, جا کے ہو کے پھر آ گیا ہے. تو کوئی بات نہیں, ریلیپس تو ہوتے رہتے ہیں, پھر دوبارہ ٹریٹمنٹ میں بھیج دیں. پھر ایڈکشن کو سمجھیں نا, پھر ایسے ایڈکشن سینٹر میں جائیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ریلیپس کیوں ہوا, ریلیپس کے چانسز کیا ہیں. اچھے ایڈکشن پروگرامز میں جائیں جہاں وہ آپ کو پھر ریڈ فلیگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ان کے ساتھ مینجمنٹ لے کر چلنی ہے. ایک شخص اگر ٹھیک ہے ایڈکشن میں ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر تو اس کو چانس ملنا چاہیے, وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن ایک شخص جو کوشش نہیں کر رہا, اس کے ساتھ پھر آپ کا ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ ہوگا. پھر وہی بات ہے نا کہ یاد رکھنا ہے کہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن ہماری شادی سے بندے سے نہیں ڈرگ سے ہوئی ہے, اور ڈرگ ٹھیک نہیں ہے. ڈرگ ٹھیک نہیں ہے. کوشچن نمبر 6, واٹ اباؤٹ فزیکل ابیوز. اگر مارتا ہے فزیکلی, اسٹرانگ فیلنگ ٹوٹلی ان ایکسپٹیبل. اس کے معاملے میں بھی ہمیں بالکل اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. دیر آر نو جسٹیفیکیشنز, ایکسکیوزز, اپالوجیز دیٹ ول انڈو فزیکل ابیوز ٹو یو اینڈ یور چلڈرن. یعنی اس میں ہنی مون فیز بہت زیادہ ہوتا ہے, مارا پیٹا اور پھر معافیاں مانگی, پھر اس کے بعد تحفے لے کے دیے, پھر کھانا کھلایا. اور اکثر خواتین یہی کہتی ہیں مار کھانے کے بعد دراصل وہ مجھ سے محبت بہت کرتا ہے, اس نے مجھے یہ پریزنٹ دیا, یہاں سیر کرائی. یہ ویشیس سائیکل ہے ایکچولی, یہ سائیکل ہے اور اس میں بالکل نہیں جانا چاہیے. ڈیل بریکر آف ہائیسٹ آرڈر. If this is part of your relationship, you don't have a relationship. When someone violates your person, they have crossed a line that must be zero tolerance. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کسی شخص کو ہاتھ اٹھانے کی اس طرح سے, اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہر شخص کی ہونی چاہیے. There are resources available to protect you and your children. یعنی آپ وہی بات ہے کہ کسی اچھے میرج کاؤنسلر کے پاس جائیں. ایک چانس تو ہر انسان کو ملنا چاہیے. اگر ایک انسان امپروو کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہی بات ہے بیچ میں کوئی ڈپ آتا ہے, پھر بھی اس کو چانس ملنا چاہیے ایسی غلط سچویشن میں. لیکن اس بیہیویئر کو سال ہر سال ایکسپٹ نہیں کرنا. دیکھیں اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم ظلم جو ہے نا اس کو بڑھنے دیں, اور ظلم بڑھتا کب ہے جب ہم ان چیزوں کو شہ کرتے جائیں. جب ہم سوسائٹی میں ایسی مثالیں لائیں گے کہ یا تو ٹریٹمنٹ میں جاؤ یا ہم اس ریلیشن شپ پہ نہیں رہ رہے, تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے, اور پھر لوگ جو ہیں پھر سوچ سمجھ کے اس طرح کے کام کریں گے. دا پیٹرن از ٹیپیکلی ابیوز فالوڈ بائی گلٹ اینڈ پرومسز آف نو فردر ابیوز. یہ ٹیپیکل پیٹرن ہوتا ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے. اسٹے آؤٹ انٹل کمپیٹنٹ پروفیشنل ہیلپ آبجیکٹولی ایڈوائزز یو دیٹ اٹ از سیف ٹو لیو انڈر دا سیم روف اگین. کیا کرنا چاہیے؟ مار پیٹ ہو تو فوراً وہاں سے نکلنا چاہیے.
اس کو کہنا چاہیے کہ آپ جا کے اپنی وہی بات ہے ٹریٹمنٹ لیں, اور جب تک پروفیشنل آپ کو نہ کہے کہ یہ اب ساؤنڈ ہے, اب آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں, آپ نے اس میں واپس نہیں جانا. ڈو ناٹ لسن ٹو ایکسکیوزز اینڈ ڈو ناٹ بلیم یور سیلف فار پرووکنگ یور اسپاؤس. ویسے تو پرووک کرنا نہیں چاہیے, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, پورا ڈومیسٹک ابیوز کا جو سائیکل ہوتا ہے یا فزیکل ابیوز کا اس کو سمجھنا چاہیے. ایسے موقع پہ اپنے کو نہ لے میرا ہی کوئی قصور ہے. اکثر خواتین کو یہ کہا جاتا ہے تم یہ کرتی ہوگی, تم وہ نہیں کرتی ہوگی, اس لیے وہ مارتا ہے. اچھا غصے کا تیز ہے نا, کبھی کبھار ہاتھ اٹھا دیا تو کیا ہوا, کوئی ایسی بات نہیں سننی چاہیے, بلکہ وہاں پر سٹینڈ لے لینا چاہیے. Question number 7. How do I deal with mental and emotional illness in the relationship? اگر ایسا کوئی چیلنج آ گیا, ڈپریشن ہے, اینزائٹی ہے ریلیشن شپ میں, a good yardstick would be ask yourself whether or not the questionable thought or behavioral pattern interferes with functionality. یعنی جو بھی اسپاؤس کا ایک مینٹل ہیلتھ کا چیلنج اب آ رہا ہے یا ایموشنل چیلنج کوئی آ رہا ہے, وہ ہماری فنکشنالٹی پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے. Is this creating a problem for either or both of us? If it is, then something needs to be changed. اگر مسئلہ ہے تو اس کے لیے کوئی اسٹینڈ لینا ہے. Get help. Both medication and therapy have proven to be highly effective in managing and or eliminating even some of the most severe disorders. لیکن جنرلی وہ تیار نہیں ہوتے نا یہ کرنے پہ. یہی پرابلم ہے. دیکھیں اویئرنیس تو دینا, فیملیز کو پتا ہو اور کہا جائے اور ان کو کنونس کیا جائے اور ان کو لے کے جایا جائے. ایکچولی ہمارے یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی وہی بات ہے, ہم ہر دوائی کھاتے ہوئے لوگوں کو نا کھول کھول کے بتاتے ہیں, میں رات کو 15 دوائیاں کھاتی ہوں, اس میں سے دل کی ہے اور اس کے بعد جگر کی ہے اور الرجی کی ہے اور اس چیز کی ہے اور وائٹامنز ہیں. لیکن ہم اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے تو وہ چھپاتے ہیں, اسٹگما. اور یہ صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں, باہر بھی ایسے ہی ہے. وہ اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو فزیکل ہماری بیماریاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں, لیکن یہ جو مینٹل ہے یہ ہمارا اپنا قصور ہے, تو اس وجہ سے وہ پھر ہم چھپاتے ہیں. بالکل. تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپاؤزز کو یعنی اس چیز کے لیے آپ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو, لیکن اس کو اس کی میڈیکیشن پہ انکریج کرتے ہیں, اس کی تھراپی پہ انکریج کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس میں پارٹنرشپ میں جاتے ہیں. اٹ از اے myth that those who talk about suicide don't really do it. یہ بھی اس میں یاد رکھنا ہے کہ جب مینٹل ہیلتھ چیلنجز میں اگر کوئی سوئسائڈ وغیرہ کی بات کرتا ہے, بار بار مرنے مرانے کی بات کرتا ہے, تو اس کو سیریس لینا چاہیے. ایسے سلسلے کو تو یعنی کہ سوئسائڈل آئیڈیشن جہاں پہ ہو اس کو ایمرجنسی میں پکڑ کے لے کر جانا چاہیے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس. اوکے, کوشچن نمبر 8. What if I have terrible and debilitating baggage that I have brought with me into this relationship? اچھا, مسئلہ اسپاؤس کا نہیں, میرا مسئلہ ہے. میرے پاس ایک بہت بڑا بیگیج ہے اور میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں. پھر کیا ہے, اسٹرانگ فیلنگ ٹوٹلی انیکسپٹیبل. کیا کرنا ہے, اف یو ہیو ان سم وے بین ایموشنلی اسکارڈ prior to entering this relationship and those scars remain unhealed, you are a contaminator. یعنی آپ کا اگر بچپن میں یا شادی سے پہلے کسی قسم کا کوئی ایموشنل اسکار ہے اور آپ اس کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں آئے ہیں, تو آپ کنٹیمینیٹ کر رہے ہیں ریلیشن شپ کو. In truth, you cannot give away what you do not have. آپ پھر کیا دے رہے ہیں اس ریلیشن شپ کو, جب آپ کی وہی بات ہے کہ کوئی تھاٹ پروسیس جو ہے یا ایموشنالٹی جو ہے وہ کہیں اور فکسڈ ہے. Don't delude yourself that you can effectively compartmentalize that emotional pain and keep it from infecting your relationship. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو میں اپنے تک رکھوں گی اور میں اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلوں گی, ایسے نہیں ہو سکتا. That picture only shows where you are now, not where you can be in this relationship. Denial or suppression of feelings and problems do nothing to help your situation. نہ ڈینائل میں جانا, نہ سپریس کرنا ہے. You cannot help yourself or your relationship by suffering in silence or hiding who and what defines you. پھر کیا کرنا ہے, this can affect feeling of self-worth. یعنی ہمارا ہی مسئلہ ہے, اب ہم کیا کریں. ہم نے سوچا کہ جی اس ریلیشن شپ میں جائیں گے کوئی بات نہیں, مینج ہو جائے گا, لیکن وہ مجھے کانسٹنٹلی بادر کر رہا ہے, وہ بیک آف دا مائنڈ میں ہے, وہ پلے کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا, وہ ایک بیک اینڈ پہ ایپ کھلی ہوئی ہو تو وہ آپ کو برن آؤٹ دے رہی ہوتی ہے لگاتار, یہ وہ والی سچویشن ہے. اب ڈیفیکلٹ کیا ہے, ڈیفیکلٹ ٹو ریلیٹ فریلی ٹو اسپاؤس. کیا کیا ہو جائے گا, مثلاً سیکشل مولیسٹیشن ہے, بچپن میں سیکشل ابیوز ہوا ہے. اچھا, پھر ڈیپ ہرٹس ہیں, کسی قسم کا ہرٹ ہو سکتا ہے, وہی بات ہے اپنی پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہوئے, فیملی سسٹم میں اپنی ایموشنل کوئی ایک باؤنڈری ہے, کوئی پرانا ریلیشن شپ تھا, جیسے کوئی اپنی شادی ہو سکتی ہے, پاسٹ میرج بھی ہے اس میں, یا پریویس کوئی ریلیشن شپ ہے, وہ ہرٹ کرتا رہتا ہے. وہ ہر جگہ انسیڈ طریقے سے آتا ہے کہ
اگر وہ ریلیشن شپ ہوتا تو یہ چیز ایسے نہ ہوتی، یا یہ ایسے ہوتی. وہ کمپیریزنز آتے رہتے ہیں، وہ کنٹامینیٹ کر رہا ہوتا ہے. فزیکل ابیوز ہے، مطلب پہلے رہا ہوا ہے، مار پیٹ، ماں باپ ہی کئی دفعہ اتنی مار پیٹ کرتے ہیں. یا وہی بات ہے، پچھلا ریلیشن شپ تھا، پچھلی شادی تھی، جن کی ایک پہلے شادی ہوتی ہے اور دوسری شادی میں جاتے ہوئے بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور کوئی پین اور فیئرز آپ نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں اوور ایئرس، وہ آپ کو بادر کر رہے ہیں. سو بیڈ اور گڈ نیوز، یو آر اکاؤنٹیبل. By disclosing the problem and challenges you face rather than succumb to the fear of judgment, you give yourself chance for success. اچھا، اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پرابلم کو سامنے لاتے ہیں تو وہی بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو پھر ہم کیسے لے کر چلیں گے، لیکن یہ کہ جب ہم اس کو فیس کرنا شروع کریں تو وہیں سے سکسیس شروع ہوتی ہے. It is bad news because nobody can fix it for you, and good news because it means that you have accessibility, you need to fix the problem. Bad news اس میں کیا ہوتی ہے کہ بھئی جو ہونا تھا ہو گیا، اب پاس میں تو نہیں جایا جا سکتا. گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ اس کو فیس کرنا شروع کر دیں خود سے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا، یہ یاد رکھیں کچھ لوگ بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور وہ سارا دن اسی بات کو بلیم کرتے رہتے ہیں، میرا بچپن ایسا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. یہ یاد رکھیں، grown child has responsibility for what she does about the aftermath of those tragic events of childhood. اس وقت ہم نہیں کچھ کر سکے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، لیکن now we are responsible. جو کچھ ہوا اس کو ریزالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. That grown child can now choose to escape from that prison and walk out seeking help and healing. اپنے آپ کو ہیل کریں اس میں. Do not continue to silently suffer and thereby unintentionally but undeniably contaminate your relationship. کیونکہ ہم سائلنٹ سفرنگ میں جا رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ پاسٹ میں ہوا، جو ہمارے ایکسپیرینسز تھے، ہم اس کو اس ریلیشن شپ میں لا بھی نہیں سکتے، لانا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن اس سے کنٹامینیشن ہو رہی ہے ریلیشن شپ. Question number 9. What should I do about Allah in my relationship with my spouse? It is up to us. کیا every person's relationship with Allah is and should be very personal. ہر ایک اپنا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ عقیدے کا بھی فرق آ جاتا ہے، طریقوں کا بھی فرق آ جاتا ہے. Allah has a plan for each and every one of us. His plan reflects in specific gifts and talents that He bestows on each of us. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سا پوٹینشیل دے کے بھیجا ہے. Use free will using those talents. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہی رشتہ جو ہے وہ کس لیے ہے، تاکہ ہم وہاں پہ اپنی بیسٹ اپنی وہ ٹیلنٹس کو یوز کریں. By rejecting and criticizing your spouse, you are basically saying, I know better. I have wrong mate with the wrong characteristics. یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری قسمت خراب اور میں زیادہ جانتی ہوں اور مجھے زیادہ اچھا آتا ہے، اور ہم یہ سوچیں کہ میرے اندر جو کچھ پوٹینشیل ہیں یا میری گرومنگ ہونی چاہیے تھی وہ اسی ریلیشن شپ میں اس طرح ہو سکتی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پارٹنر کو میرے لیے چوز کیا. دیر از ڈیوائن پرپز ان یور اسپاؤزز فلاز اینڈ فیلسیز. یہ اللہ کا بہترین پلان ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کو سمجھیں. میٹ دیم ویئر دے آر. ان کو وہاں پہ ملنا ہے جہاں پر وہ موجود ہیں. اب یہاں پہ کئی دفعہ لوگ بڑا سوال پوچھتے ہیں، یہ والا سوال میرے پاس بہت آتا ہے کہ جی اگر ہمارے عقیدے کا فرق ہے میں کیا کروں. یہ بڑا مشکل سوال ہے. میں تو ایسے لوگوں کو اسکالرس کی طرف ہی بھیجتی ہوں. اسکالرس کا ہی سوال ہے. خاص طور پہ جو ہسبینڈ وائف کے چیلنجز ہیں وہ بچوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. باپ ایک اور چیز کروانا چاہ رہا ہے، بیوی ایک اور چیز، ماں ایک اور چیز کرانا چاہ رہی ہے، بچے ڈیوائیڈیڈ ہو رہے ہیں. کئی جگہوں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ الگ ہو جائیں. میں ان کو یہ کہتی ہوں آپ اسکالر سے جا کے پوچھیں. میں اس سلسلے میں بھی آپ کو کوئی خاص گائیڈنس نہیں دے سکتی ایکسیپٹ یہ غصہ کرنے سے اور کوئی بات ہے ریلیشن شپ کو خراب کرنے سے تو مسائل اور زیادہ بگڑیں. So a religious person may be quite spiritual, but a spiritual person may not be at all religious. Question number 10. Is there a point at which you have to admit that it's just not going to work, cut your losses and walk away? کوئی ایسا سٹیج ہے جہاں پہ انسان سوچے کہ بھئی اب اس سے زیادہ میں نے اس ریلیشن شپ میں انویسٹ نہیں کرنا، میں نے بہت ایفرٹ کر لیا. Earn the right to quit. تو آپ کہتی ہیں کہ پہلے کرو کام. The harder call comes when both partners seem to want to make the relationship work but just can't get there. یعنی جب دونوں بہت محنت کر رہے ہیں لیکن نہیں ورکیبل بن رہا. ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسی سچویشن. Do not ever make life changing decisions in the midst of emotional turmoil. یہ بات میں ہمیشہ ہر ایک کو ایڈوائز کرتی ہوں. جب آپ ایموشنلی کاٹ اپ ہیں اس وقت آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. اور اس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں پری میچور فیصلہ نہیں کرنا. ایک دو لوگ جو ہیں جب وہ کاؤنسلنگ میں آتے ہیں تو وہ مجھ سے ہر دفعہ پوچھتے ہیں میں چھوڑ دوں اس کو، پھر چھوڑ دینا چاہیے. میں ان کو کہتی ہوں پری میچور ڈیسیژن نہ کریں. آپ اپنے پر کام کرتے رہیں، ریلیشن شپ پہ کام کرتے رہیں، آپ کو خود نظر آ جائے گا
آپ کے سامنے وہ ایک فلیگ آ جائے گا, ایک سائن آ جائے گا کہ نہیں اٹس انف, آپ کو خود فیلنگ ہو جائے گی, لیکن ایموشنل ہو کے نہیں. نیور بی ان ہری وین میکنگ ڈیسیژن the consequences of which will be around for a long time. جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے ہیں, اس کو ٹائم دینا ہے. مطلب آپ کے پاس وہی بات ہے کیا ہے لوز کرنے کے لیے, تھوڑا سا آپ کو رائپ ہونے دیں سچویشن کو. یو ڈونٹ جسٹ گیٹ میڈ, گیٹ یور فیلنگس ہرٹ اینڈ ڈیسائڈ ٹو بیل آؤٹ. یہ نہیں کہ جی مجھے غصہ آیا, مجھے برا لگا, اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اب میں نے نہیں کرنا. ایون دیکھیں جیسے فزیکل ابیوز کی بات ہم نے کی, ڈرگس کی بات کی, اس میں بھی کہا ہیلپ لیں پہلے, اس کو ٹائم دیں, ہاں خود ادھر سے نکل آئیں. یہ آج کل بہت کامن ہوتا جا رہا ہے نا, کیونکہ ہمارے کچھ جنریشن میں یہ تھا کہ بس چپ کر کے خالی صبر کر کے ہر ظلم برداشت کرو. آج کل اب یہ ہو رہا ہے کہ ذرا سی ہرٹ ہوتی ہے, ذرا سا غصہ آتا ہے اور جس واک آؤٹ. ہاں بالکل. سو انلیس یو کین فیس یور سیلف اینڈ سے آئی ڈیڈ اٹ آل ٹو سیو دا ریلیشن شپ. جس دن آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ہر طرح سے انویسٹمنٹ کی ہے, میں کسی ایکسپرٹ کے پاس گئی ہوں, میں نے یہ کروایا, میں نے اس طرح سے ریلیشن شپ کو سیو کیا. یو ڈونٹ ایور سیو اے ریلیشن شپ بائی سیکریفائسنگ یور سیلف. یہ بھی یاد رکھیں, اگر ہم اپنے آپ کو قربانی کا بکرا ہر وقت بنائے رکھیں گے تو اسے ریلیشن شپ نہیں سیو ہوتا. اٹ از اے پیراسٹک ایگزسٹنس ایٹ یور ایکسپینس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ڈریگ ہو رہا ہے تو اللہ نے اس میں آسانی رکھی ہوئی ہے, تو ہم اس آسانی کو یوز نہ کریں اور اپنے لیے مشکلات پیدا کریں. اٹ ڈز ناٹ ورک لانگ ٹرم, زیادہ دیر نہیں پھر وہ چلتا. لیکن وہی بات ہے, اس کو فل ٹائم دے کر وہاں سے پھر اپنے لیے فیصلہ کرنا چاہیے. یہاں پر ایک پرسنل لیٹر لکھا ہے, ٹو آل دا ویمن پلیز انڈرسٹینڈ. خواتین کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مردوں کی کیو مین مینٹالٹی ہوتی ہے. وہ کیا ہے, مین ڈونٹ گیٹ اٹ رائٹ, دے وانٹ ٹو گیٹ اٹ اینڈ دے سم ٹائمز تھنک دے گیٹ اٹ بٹ دے ڈونٹ. مردوں کو بہت ساری باتیں جو خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی, وہ کیو میں رہتے ہیں. ٹھیک. They take pride in protecting and providing for their families and bear private shame when fail. اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا نا, تو وہ ہر وقت اس جد و جہد میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور جہاں پر وہ نہیں کر پاتے کچھ کام, ان کی شیم آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کئی دفعہ وہ بیہیویئر ڈفرینٹ دیتے ہیں. کتنی صحیح بات ہے. میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوتی ہوں کہ جس طرح مرد ایک ایک ٹکا اپنا کما کے اپنی فیملی پہ لگاتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. In the process, they lose sight of the reality that wife needs love, support, interest and caring. وہ جب اس اسٹرگل میں لگے ہوتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میری بیوی کی کیا ضروریات ہیں, اور یہ بیوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. Their egos are fragile and when the world seems to turn hostile, they get into their routines, shut down and aim frustration at spouse. تو جب وہی بات ہے کہ ان کی ایک انا ہوتی ہے, ایک مردانگی ہوتی ہے, اس کو چوٹ لگتی ہے اور ان سے وہ چیزیں مینج نہیں ہو رہی تھی, وہ اپنی روٹینز کو کرتے ہیں ویسے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, اور ان کا غصہ جو ہوتا ہے یا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بیوی کے سامنے آ کے نکلتا ہے. دے ایکٹ ٹف اینڈ ہائڈ دیئر ایموشنز. کیونکہ جذبات ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو ٹف ایکٹ کرنا, وہ کہتے ہیں نا مرد روتا نہیں ہے یا مرد یہ نہیں کرتا. Wives can make a huge difference in the quality and course of the relationship even without the active and conscious participation of spouse. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ایسا ہے, اس کو جو ایموشنالٹی دی ہے نا, وہ صرف اپنے بچوں کے اوپر ہی نہیں اس پہ وجہ سے انویسٹ کر سکتی, وہ اس ریلیشن شپ پہ بھی انویسٹ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ مرد کی اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ ایلیمنٹس ڈالے, انرچ کرے ریلیشن شپ کو. اگر اس کا ہسبینڈ اس وقت نہیں بھی کر رہا, وہ اس ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوالٹی رکھتی ہے, تو اس پہ اس کو پرائڈ لینی چاہیے رادر دین کہ وہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائے. جیسے میں نے نوٹس کہ موسٹ مین وانٹ ٹو بی نرچرڈ, ان کو نخرے اٹھانے کا شوق ہوتا ہے, نرچر ہونے کا شوق ہوتا ہے, اور عورت کی انسٹنکٹ ہوتی ہے یہ کام کرنے کی. بالکل. تو مردوں کو کیا ہے, ٹو آل دا مین پلیز انڈرسٹینڈ, ویمن لو اینڈ کیئر اباؤٹ دا ریلیشن شپ. خواتین کے اندر اور طرح کے جذبات ہیں. میک اے پلان دیٹ کٹس ٹو دا چیز, ڈیلز ود ریالٹی اینڈ جنریٹس ریزلٹس. عورت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے پلان بناتی ہے, یا یہ کہ مرد کو اگر پلان بنانے ہیں تو اس کو کیسے بنانے کی ضرورت ہے. مین گیٹ ٹو فوکس آن وٹ دے وانٹ اینڈ وٹ دے تھنک از امپورٹنٹ رائٹ along with what wife thinks matters. تو مرد وہ لاجیکل طریقے سے وہ تمام مسائل کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. Spouse will hear what he has to say and will actively find out his needs and desires with a serious commitment to not get her feelings hurt. یعنی بیویاں جو ہوں گی وہ شوہر کی بات کو سمجھیں گی, اور وہ بہت زیادہ آؤٹ آف وے جا کے ایفرٹس کر رہی ہوتی ہیں جو مرد کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لرننگ از ناٹ لوزنگ مینہڈ بٹ ول پرابلی ری ڈسکور اٹ. مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد سیکھنا نہیں چاہتا.
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت سے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جب مردوں اور عورتوں میں سے کسی کو سکھانے کی کوشش کی جائے تو خواتین جلدی سیکھتی ہیں, ان کے ایموشنل ایلیمنٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. مرد جو ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو مردوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے سیکھ لیا تو اس سے ہماری مردانگی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی. اگر ہم نے کوئی ورک شاپ اٹینڈ کر لی, کوئی سیمینار سن لیا, یعنی کہ مجھے بھی اگر کوئی مرد کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں میری بیوی کو سکھا دیں, اور دل میرا چاہ رہا تھا کہوں کہ آپ خود سیکھ لیں, آپ بھی سیکھ کر آگے بڑھیں. لیکن بات یہ کہ دونوں کو سیکھنا چاہیے. سو یو ڈیزرو, یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے, یو ڈیزرو اے پیسفل, ہیپی, میوچلی ریوارڈنگ ریلیشن شپ وچ انکلوڈز فن, سپورٹ, انٹیمیسی, کمپینین شپ اینڈ فریڈم. تو مرد کو بھی یہ احساس دلانا کہ بھی آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں نا, صرف یہ نہیں کہ آپ کا کام کمانا اور اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے. اینڈ اٹس ناٹ ٹو لیٹ. اگر مرد بھی کوشش کرے تو وہ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی فنش آف, بیسٹ پریڈکٹر آف فیوچر بہیویئر از relevant past behavior. So nurture the reconnection with yourself. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.